اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے، لہٰذا گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حاشیہ نمبر 185۔ بتایا گیا کہ چاند کا مقررہ اوقات میں گھٹنا بڑھنا تاریخوں کے تعین کے لیے ہے تاکہ عبادات، حج وغیرہ اور دیگر ضروریات کے لیے دن مقرر کرنے میں آسانی ہو۔ اس کا حالات کے سازگار یا ناسازگار ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے اور گرہن وغیرہ سے متعلق توہم پرستانہ نظریات کی بے کنی کر دی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 186۔ لوگ حالت احرام میں اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے پیچھے سے یعنی دیوار وغیرہ پھلانگ کر داخل ہوتے تھے اور اسی کو نیکی سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، اور واضح کر دیا گیا کہ اصل نیکی تقوی ہے، جس کا دار و مدار چند ظاہری و نمائشی کاموں پر نہیں بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کے احساس پر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 187۔ یہ قتال کا پہلا حکم ہے جو ہجرت کے کچھ عرصے بعد نازل ہوا۔ مکی دور میں مسلمان کمزور تھے، لہٰذا اس وقت دعوت و تبلیغ کی تو اجازت تھی، لیکن ہاتھ روکے رکھو بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 77 کا حکم تھا۔ چنانچہ اس دور میں ہر قسم کی مخالفتوں، مزاحمتوں اور جور و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا گیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، اور کفار و مشرکین کے حملے میں پہل کرنے پر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن زیادتی کرنے سے منع کیا گیا۔ زیادتی کرنے سے مراد انتقامی کارروائی میں حد سے گزر جانا، مثلا مقتولین کا مسئلہ کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا، مویشیوں کو ہلاک کرنا اور کھیتوں اور باغات وغیرہ کو تباہ کرنا ہے۔ مختلف روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے سختی سے منع فرمایا کرتے تھے بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر۔ یہ اور بات ہے کہ دینی یا حربی حکمت کے تحت کوئی خصوصی اجازت ہو، جیسے غزوہ بنو النضیر میں درختوں کو کاٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی بحوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 5۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور مسجد حرام کے نزدیک ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہاں وہ تم سے لڑائی نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ حاشیہ نمبر 188۔ کفر و شرک پر اصرار، دعوت حق کا راستہ روکنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو ورغلانا، مخالفین کو اکسانا اور حق کے خلاف مجتمع کرنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسلامی ریاست کی پہلے ذمہ داری ہے کہ فتنہ انگیزی کے خلاف قتال کرے اور اٹھتے ہوئے فتنے کا سر کچل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کو جب قوت دی تو اس حکم پر بتدریج عمل ہوا۔ یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، خیبر میں ان کی سرکوبی کی گئی، اور فتح مکہ کے بعد اس مہم کی عرب کی سرزمین پر تکمیل ہو گئی، اور پھر قیصر و کسریٰ کی بھی خبر لی گئی۔
سورہ توبہ میں اس سلسلے میں پرزور ہدایات دی گئی ہیں اور مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہو۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہوگا اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ حاشیہ نمبر 189۔ اہل عرب میں 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یعنی حج کے مہینے، اور رجب یعنی عمرے کے لیے مخصوص، اور ان مہینوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ ماہ حرام میں قتال تو ممنوع ہے لیکن یہ یک طرفہ نہیں، اس میں بدلہ ہے، یعنی حرمتوں کا حساب مساویانہ ہوگا۔ اگر کفار حرمت کا لحاظ رکھیں تو تم بھی رکھو، اور اگر انحراف کریں اور ان دنوں میں جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو، اور ان کی زیادتی اور بے اعتدالی پر ان کو سبق سکھاؤ۔ اس بات پر پھر زور دیا گیا ہے کہ صبر و تقوی کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کی روش اپناؤ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 190۔ مومن کا جان و مال تو جنت کے عوض خرید ہی لیا گیا ہے بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ لہٰذا اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ مارکہ حق و باطل میں نہ صرف جان کا نذرانہ پیش کیا جائے بلکہ مال بھی اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ ہونا چاہیے۔ جب ایمان والے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال رہتی ہے اور فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور مومنوں کو دنیا میں بھی عزت و سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب سے بچا کر جنتوں کے حقدار ٹھہرا دیے جاتے ہیں، اور یہ بلا شبہ فوز عظیم ہے۔ اس کے برعکس دنیا پرستی، بزدلی اور بخیلی کے خوگر اخروی فلاح پر دنیاوی لذات و مفادات کو ترجیح دینے والے اللہ کی رحمت و نصرت سے یکسر محروم ہوتے ہیں، اور دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم کے عذاب کے مستحق ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ یہی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مومنوں کو اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 191۔ فرائض کی پابندی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے عبادت و اطاعت کا حق تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہر عمل کو بہترین طریقے سے انجام دینا، معاملات میں فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا، صلاح و صدقات میں نوافل کے ذریعے تقرب الہی کی پہم کوشش کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں مسابقت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بے دریغ مال خرچ کرنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح پورے خلوص کے ساتھ شوق شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین رہنا ہی احسان ہے جو عبادت و اطاعت کا اعلیٰ مقام ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ حج و عمرے کے ارکان کو اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جسے جو میسر ہو وہ قربانی کر دے، البتہ سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے اور فدیے میں صوم رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اپنی سہولت کے مطابق قربانی کر دے، اور جو کچھ نہ پائے تو دوران حج 3 دن کے صوم رکھ لے اور 7 دن واپسی پر رکھ لے۔ اس طرح یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائش پذیر نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 192۔ حج و عمرہ بہت ہی اہم اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادات ہیں۔ صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ عمرہ نفلی عبادت ہے۔ حج تمتع اور قرآن میں عمرے کی ادائیگی بھی ارکان حج میں شامل ہے۔ یہاں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ پورے ذوق و شوق اور والہانہ جذبہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے حج و عمرے کے تمام ارکان کی ادائیگی برضا و رغبت کی جائے۔ البتہ اگر شدید بیماری یا فتنے کی وجہ سے ارکان کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو وہیں قربانی کر کے احرام کھول دیا جائے اور بعد میں قضا پوری کر لی جائے۔ حدیبیہ میں یہی صورتحال درپیش تھی۔ 6 سال ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1500 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا۔ صلح نامے کے روح سے آئندہ سال عمرے کے لیے آنے کا فیصلہ ہوا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیبیہ میں ہی قربانیاں کیں۔ حاشیہ نمبر 193۔ ایام حج 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس روز لوگ حج کا احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جاتے ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفات میں قیام ہوتا ہے اور رات کو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں۔ پھر 10 تاریخ کو واپس مینا آ کر شیطان کو رمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے اور پھر سر منڈوا کر احرام کھول دیتے ہیں۔ یہاں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ قربانی سے پہلے سر نہ منڈوائیں، البتہ اگر کسی کے سر میں شدید تکلیف ہو یا کوئی ایسی استعداری صورتحال ہو کہ سر منڈوانا ناگزیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ دے کر سر منڈوانے کی اجازت دے دی ہے، اور فدیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے صوم یا 6 مساکین کو کھانا کھلانے یا 1 بکری کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ یہ بات یاد رہے کہ باہر سے آنے والے عازمین حج و عمرہ بغیر احرام میقات سے نہیں گزر سکتے، لہذا ہوائی سفر میں تو یہی بہتر ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی سفر کے لیے روانہ ہوں۔ البتہ حج تمتع کرنے والا عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، پھر 8 تاریخ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھے گا۔ حاشیہ نمبر 194۔ حج قران کرنے والے عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں، پھر وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے بلکہ اسی احرام سے حج کرتے ہیں، لیکن حج تمتع کرنے والے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس طرح ان دنوں میں انہیں بغیر احرام رہنے کی سہولت دی گئی، جس سے فائدہ اٹھانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کے لیے حج تمتع ہی پسند فرمایا ہے۔ نیز اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اسے اس کے بجائے صوم کی رخصت دی گئی ہے۔